بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ لوگوں سے مطالبہ کیا تھا کہ مرفوعات کا جو لیسن ہے، جو آسان نحو کے سیکنڈ پارٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر آنے کے لیے کہا تھا، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ آج ایک ہاف این آور کے اندر آپ حضرات کو مرفوعات کے بارے میں پرفیکٹ کر دیا جائے، یہاں تک کہ آپ لوگ اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد میں تھوڑی بہت پریکٹس کریں گے، اگر تب جا کر کہیں پر بھی اگر رفع لگانا ہے تو آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگی پھر، اوکے۔ لیکن کنڈیشن ایک ہے کہ جو لیکچر دیا جائے گا ابھی اس کے توجہ سے سننا ہے، اور دوسرا کام کہ اس لیکچر کے بعد جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جائے گا اس ہوم ورک کو بھی توجہ سے کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ بس یہی دو چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہیں پر بھی رفع دکھے گا تو ڈریں گے نہیں آپ لوگ، اور آپ کھل کے بول پائیں گے کہ یہ رفع اس وجہ سے آیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ عربی میں جو لفظ ہے نا، پارٹس آف اسپیچ ہمارے تین ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب جو بھی آپ سینٹنس شروع کرو گے وہ یا تو شروع میں اسم رہے گا، یا تو فعل رہے گا، یا تو حرف رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے سینٹنس شروع کرنے کے ٹائم پہ، اوکے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر حرف سے شروع ہوا، اسم سے شروع ہوتا ہے کوئی سینٹنس تو اس سینٹنس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ فعل سے شروع ہوتا ہے کوئی سینٹنس تو اس سینٹنس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ حرف سے کوئی سینٹنس شروع ہوتا ہے تو حرف کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد میں کیا لیٹر آیا، کیا ورڈ آیا ہے اس کا لحاظ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ پہلے سے پڑھے ہوئے۔ فار ایگزامپل قد نصر زید، زید نے مدد کی ہے، تو اب یا قد حرف ہے لیکن اس کے باوجود اس سینٹنس کو جملے فعلیہ بولیں گے، جملے حرفیہ نہیں بولیں گے، کیوں؟ قد کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی طریقے سے ما زید قائما، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، اس میں شروع میں حرف ما ہے لیکن اس کے باوجود اس جملے کو جملے اسمیہ بولیں گے، ما کو کا اعتبار نہیں کریں گے، اور زید سے جملہ شروع ہوا ہے یہ مانا جائے گا۔ اتنا کلیئر ہے سب کے لیے؟ ویری گڈ۔ اب آگے دیکھیے، آگے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جملے کو اسم سے شروع کیا تو وہ جملے اسمیہ، فعل سے شروع کیا تو جملے فعلیہ۔ اسی حساب انہی دو جملوں کے اوپر پورے عربی گرامر کا مدار ہے۔ تو ہم پہلے جملے اسمیہ کے بارے میں سمجھیں گے کیونکہ اس میں رولز وغیرہ بہت ایزی ہے، جملے فعلیہ کے بارے میں ہم لوگ بعد میں سیکنڈ سمجھیں گے۔ اب دیکھو، جو بھی جملے اسمیہ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں، چاہے جملہ ایک پیج کا کیوں نہ ہو لیکن اس ایک پیج کے جملے میں بھی دو ہی چیزیں میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے وہ دو چیزیں میٹر کرنے والی؟ نمبر ایک میٹر کرنے والی چیز ہے کہ جملے اسمیہ میں ایک وہ چیز ہوتی ہے، یا جملے فعلیہ ہی کیوں نہ ہو، دونوں جملوں میں ایک چیز تو ہوتی ہے مخبر عنہ۔ مخبر عنہ مطلب جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ نمبر دو مخبر بہ، جس کے ذریعے یا جس لفظ سے خبر دی گئی۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ نصر زید، زید نے مدد کی، تو اس میں آپ نے زید کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے مدد کی ہے، تو زید ہو گیا مخبر عنہ، اور نصر ہو گیا اس کے بارے میں دی جانے والی خبر، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید ہو گیا مخبر عنہ اور قائم ہو گیا خبر۔ اب عربک ٹرم کے اندر کیا کہا جائے گا کہ یہ جو جملے فعلیہ ہے، اس جملے فعلیہ کے اندر خبر نہیں بولیں گے، جو خبر جس لفظ سے آپ خبر دے رہے ہیں اس کا نام خبر نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو بولیں گے آپ فعل، اور جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کو بولیں گے فاعل۔ اب یہاں جملے اسمیہ کے اندر آپ کیا کریں گے؟ جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اس کو بولیں گے مبتدا، اور جو خبر دے رہے ہیں اس کو خبر ہی بولیں گے، نیا نام نہیں اس کے لیے۔ تو یہ ایکچوئل میں یوز ہونے والی ٹرم ہے۔ تو اب مبتدا اور خبر، جملے اسمیہ میں جس چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اس کو مبتدا بولیں گے،
جو خبر دی جاتی ہے اس کو خبر بولیں گے. اتنا کلیئر ہونے کے بعد میں دوسرا پہلا رول کیا تھا, ان دونوں کے بارے میں جملے اسمیہ کے جو دونوں پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, ان دونوں کی تعریف. کیا ہے تعریف؟ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ ہے مبتدا, جو خبر دی جا رہی ہے اس کو خبر بولیں گے. یہ پہلی بات آپ کو جاننی تھی. دوسری بات آپ کو جاننی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں, حالت رفعی میں آتے ہیں یہ. اب حالت رفعی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اعراب بالحرکت ہے تو پیش کے ذریعے سے آتی ہے, اعراب بالحروف ہے تو سم ٹائمز واو سم ٹائمز الف کے ذریعے سے آتی ہے, اعراب تقدیری ہے تو دل میں آتا ہے, نظر نہیں آتا ہے. تو یہ مرفوع ہونا ایک دوسرا رول ہے جو مبتدا اور خبر دونوں کے لیے چلنے والا ہے. اب اس کے بعد اسپیشلی مبتدا کے دو رولز اور ہیں. نمبر ایک کہ مبتدا معرفہ رہنا. معرفہ اس سے پہلے ہم بتا چکے آپ لوگوں کو, معرفہ مطلب ہوتا ہے جو اسپیسیفائڈ ہو, متعین ہو, اور 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہے, نام, ضمیر, اسماء اشارہ, اسماء موصولہ, معرف باللام یعنی الف لام والا اسم, اور یہ 5 چیزیں جو اوپر ابھی بتائی ہیں ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہو گیا یعنی مضاف الی المعرفہ یا پھر منادا. یہ 7 چیزیں ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں. تو مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. یہ لاجیکل پوائنٹ ہے. آپ جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم تو رہنا نا بھائی سامنے والے کو. زید کھڑا ہے بولے تو زید کون ہے, ایک اسپیسیفک انسان ہے معلوم ہے. خالی آپ بولے کھڑا ہے یعنی آدمی کھڑا ہے, آدمی کھڑا ہے بھائی کچھ تو اور کلیئرٹی ہو. آدمی نے مارا تو کون آدمی مارا, کیا ہے, کچھ تو وضاحت ہونی چاہیے نا. اسی لیے مبتدا کے لیے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ معرفہ ہو. اگر انہیں معرفہ نہیں ہو سکتا ہے تو منیمم لیول پہ دوسرا پوائنٹ لاتے ہیں, نکرہ مخصوصہ ہو. وہ نکرہ مخصوصہ ہو, یہ سیکنڈ لیول پہ ہے. جیسے یعنی کہ موصوف صفت ہو, جیسے رجل عالم قائم, عالم آدمی کھڑا ہے, ٹھیک ہے. تو عالم آدمی یہ موصوف صفت بولنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تخصیص تو آ گئی, عام آدمی نہیں ہے, عالم آدمی ہے. تو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں اس کو. تو مبتدا کے بارے میں 2 ہی رول ہے کہ یا تو وہ معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ ہو. خبر کے بارے میں اسی طریقے سے 2 رول ہے. نمبر 1 خبر مفرد ہوگا, ٹھیک ہے, خبر مفرد ہوگا. نمبر 2 خبر جملہ ہوگا. اچھا, مرکب غیر مفید کو بھی مفرد ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, یاد رہے. خبر یا تو مفرد رہیں گا یا تو جملہ رہیں گا. مفرد سے مراد یہاں پہ مرکب غیر مفید کو بھی زبردستی کا اسی میں داخل کر دو آج. اب مفرد جب ہوگی خبر تو اس وقت میں مبتدا اور خبر میں تعداد کے اعتبار سے واحد تسنیہ جمع رہتا نا, اور اسی طریقے سے جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث رہتا. ان 2 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے. مثال سے سمجھو, الرجل ہے تو بازو میں یہاں پہ قائم آنا, ٹھیک ہے. تو تعداد کے اعتبار سے انہیں بھی واحد ہے, الرجل بھی, قائم بھی واحد ہے. جنس کے اعتبار سے الرجل بھی مذکر ہے, قائم بھی مذکر ہے. پھر الرجلانی اگر آپ لا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو قائمانی لانا پڑے گا, کیونکہ تعداد کے اعتبار سے جب الرجلانی معرفہ ہے, تثنیہ ہے, تو قائمانی بھی تثنیہ آئے گا. الرجال بھی ایسے ہی قائمون آپ لائیں گے. وہی جنس کے اعتبار سے المرأۃ اگر آپ لکھتے ہیں تو قائمۃ لکھیں گے آپ. وہ واحد تثنیہ جمع میں آپ دیکھ لینا, المرأتانی قائمتانی اور النساء قائمات. اور ایک چیز یہاں دیکھنا آپ نے, ساری مثالوں میں مبتدا جو ہے معرفہ ہے. تو پہلا رول جو مبتدا کے ریگارڈنگ ہم نے پڑھا معرفہ نکرہ مخصوصہ ہونے کا, وہ تو ہے ہی. اور ساتھ میں آپ نے جیسے دیکھا کہ خبر کے بارے میں ہم نے سنا کہ خبر میں اگر مفرد ہے یعنی کہ جملہ نہیں ہے تو اس وقت میں تعداد اور جنس کے اعتبار سے متحد ہونا ضروری ہے, ایک ہونا ضروری ہے. یہ ایک ہو گیا مسئلہ. دوسرا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, خبر جملہ ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے, جملہ ہوتی ہے, ایک مرکب مفید ہوتا ہے. اس وقت میں کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ضمیر رہنا جو مبتدا کی طرف لوٹے. ایک ضمیر خبر میں یعنی کہ جملے میں رہنا جو مبتدا کی طرف لوٹے, ورنہ پھر مبتدا اور اس جملے میں فرق کوئی تعلق نہیں رہے گا. ایک مثال سے سمجھیے اس کو بھی آپ لوگ, کہ لکھ لیتے ہیں الرجل ہی, الرجل
यबीउल कुतुबा, एक आदमी किताबों को बेचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है बोलो, यबीउल कुतुबा, यबीउ फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल, अल कुतुबा मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर एक पूरा जुमला हो गया है। अब ये जो जुमला है, इस जुमले में जो ज़मीर है हुआ कि वो अर्रजुल की तरफ लौट रही है, इसी वजह से ये जुमला सही है। अगर ऐसी कोई ज़मीर ना हो तो फिर जुमला ख़बर नहीं बन सकता है। और हर हाल में आप कुछ भी कर लो, खा मुरक्कब मुफीद ला लो, आप मुरक्कब गैर मुफीद ला लो, यकीनन एक ना एक ज़मीर रहती ही है जो मुब्तदा की तरफ लौटेंगी, जबकि जुमला ख़बर बनकर आता है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हुए देखिए आप हजरात, कि मुब्तदा ख़बर की पहले तारीफ़, जिसके बारे में ख़बर दी जा रही है वो है मुब्तदा, जो ख़बर दे रहे हैं आप वो ख़बर है मुब्तदा, और फिर ये दोनों के दोनों मरफ़ू होते हैं। ये पहला रूल है इन दोनों की तारीफ़ आपने समझने के बाद में। पहली चीज़ आपने तारीफ़ समझ ली, दूसरी चीज़ आपने इनका मरफ़ू होना समझ लिया, तीसरी चीज़ आपको क्या है, मुब्तदा के कुछ रूल्स है। मुब्तदा के लिए 2 पॉइंट्स आपको समझना है। मुब्तदा, इसमें 2 रूल्स या 2 पॉइंट समझ लो आप, जैसे कि इसका मारिफा होना या नकिरा मखसूसा होना। चौथी चीज़ आपको समझना है ख़बर से मुताल्लिक़, वो भी 2 पॉइंट्स ही है। या अगर मुफरद रहेगा तो तादाद और जिन्स में मुत्तहिद होना ज़रूरी है, मुब्तदा के जैसा होना ज़रूरी है। अगर जुमला है वो मुरक्कब मुफीद है वो, तो एक ज़मीर होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे, ठीक है। और ये सारी मिसालों से आपके लिए उम्मीद करता हूँ वाज़ेह हो गया होगा। और यहाँ पर हमने अपने मुब्तदा ख़बर के लेसन को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस आपके सामने अरबी से उर्दू के भी दिखाएंगे और उर्दू से अरबी के भी दिखाएंगे, जिसमें आप मुब्तदा ख़बर का पहचान करेंगे। पहले अरबी से उर्दू वाले हम जुमले देखते हैं, जिसके अंदर आप हजरात मुब्तदा के ये रूल्स अभी जो हमने बताए हैं एक बार आप फिर से देख लीजिए। मुब्तदा का आपको समझना क्या है, पॉइंट करने वाली चीज़ें क्या है, मुब्तदा का मारिफा होना मुब्तदा और ख़बर का मुफरद होने की सूरत में ये 2 चीज़ों में इत्तिहाद, जुमला होने की सूरत में ज़मीर का ख्याल, ठीक है, और ओवरऑल दोनों का मरफू होना, पेश के साथ आना, ठीक है। ये रूल्स हमें देखना है अब। तो अब हम निकालते हैं वो प्रैक्टिकल्स कहाँ है इसमें, मुब्तदा ख़बर वाले जुमले, हाँ पेज नंबर 33 पे तदरीबुन नहू है ये किताब, आप लोग जानते हैं। देखिए यहाँ आप लोग गौर करें पहली मिसाल अल्लाहु गफूरन, तो पॉइंट नंबर 1 अल्लाहु ये मारिफा है, मारिफा है और रफ़ा पेश के साथ आया है। गफूरन ख़बर उमूमन नकिरा होती है, ये बात याद रहे, क्योंकि मारिफा होने की कंडीशन ये मुब्तदा के लिए ख़बर के लिए नहीं है, और ख़बर उमूमन नकिरा ही होती है। तो लिहाजा देखा आपने कि ख़बर यहाँ पर नकिरा है और दोनों के ऊपर रफ़ा आया है। फिर उसके बाद ख़बर मुफरद है तो मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर दोनों भी मुज़क्कर है, वाहिद तस्निया जमा में दोनों भी वाहिद है। अल इस्लामु दीनुना, देख लीजिए आप, अल इस्लामु मारिफा है मुब्तदा है, दीनुना ये ख़बर है, इत्तेफाक से वो भी मारिफा है क्योंकि मुज़ाफ भी मारिफा होता है। अच्छा, दोनों पर पेश आया है दीनू और इस्लामु। अब ना तो ज़मीर है उसका छोड़ दो, अब वो तो मबनी है, दोनों पर पेश आया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ख़बर मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो हमने बताया था कि जब मुरक्कब इज़ाफ़ी हो तो वो मुफ़रद के दर्जे में मान लो आप, और उसके अंदर आपको ज़मीर तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके नीचे वाली मिसाल देखें आप लोग, उख्ताया मेरी दोनों बहनें, क़द हफ़िज़तल क़ुरआना मेरी दोनों बहनों ने क़ुरआन करीम को हिफ्ज़ किया। तो अब यहाँ पे जुमला, अब आप देखेंगे कि तो अभी इसमें तो फ़ेल है ना, हिफ्ज़ किया फ़ेल आ रहा है, बात तो सही है कि फ़ेल है, लेकिन आपने अरबी में जुमले को इसम से शुरू किया है तो आप इसको जुमले इसमिया ही बोलेंगे, और जब ये जुमले इसमिया है तो मुब्तदा तो तय है इसके अंदर। तो उख्ताया ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, तो लिहाजा मारिफा होने की जो हमारी कंडीशन थी वो पाई गई, और हालत रफ़ई में रहना तो या उख्ता नी था ये, तो हालत रफ़ई में तस्निया में अलिफ आता है, तो ये लिहाजा ये मरफ़ू भी है, तो मुब्तदा हो गया। क़द हफ़िज़ता अल क़ुरआना, उन दोनों ने क़ुरान करीम हिफ्ज़ किया, ये एक मुस्तक़िल जुमला है, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर। अब यहाँ देखिए एक ज़मीर है हफ़िज़ता, हफ़िज़ा हफ़िज़ा हफ़िज़ू हफ़िज़त हफ़िज़ता, तस्निया मुअन्नस की ज़मीर है गायब की, जो कि उख्ताया की तरफ लौट रही है। हाँ जानना चाहिए कि इसमें ज़ाहिर जो होता है ना
جو इसमें ज़मीर ना हो बल्कि ज़ाहिर हो, वो गायब के हुक्म में है। तो हाफिज़ता आपने गायब की ज़मीर लाई जो उसकी तरफ लौट रही है। तो क्या मालूम हुआ इसमें? हमें मालूम ये हुआ कि जो ख़बर मुरक्कब मुफीद है तो एक ज़मीर भी है उसके अंदर, मुब्तदा का मारिफा होना तो है ही। अब एक जुमला हमने कहा था कि दोनों मरफू होते, मुब्तदा का मरफू होना तो अलिफ से समझ में आ रहा, ख़बर कहाँ से मरफू है? वो तो मबनी है हफीज़ता, और आना पे तो ज़बर नज़र आ रहा है। भाई देखो, ऐसे मौक़ों पर मारिफा मरफू होने को आप ज़बर ज़ेर पेश के ज़रिए से तलाश नहीं करेंगे, बल्कि आप ये मानेंगे कि ये महल्लन मरफू है, ये मरफू होने के दर्जे में है। गुज़िश्ता भी हमने इस बात को आप हज़रात के सामने पेश किया था। होपफुली इन तीनों मिसालों के ज़रिए से आप हज़रात के लिए मुब्तदा ख़बर वाज़ेह हो गए होंगे, और फिर इन तीनों मिसालों के ज़रिए से आप हज़रात को मुब्तदा ख़बर को पहचानने का तरीक़ा समझ में आ गया होगा। अब गौर करने का है एराब का मामला। अल्लाहु गफ़ूरुन दोनों पे पेश सुकून से आ गया। अल इस्लामु दीनु नामे इस्लामों पे पेश आ गया, दीनु नामे दीनू के ऊपर पेश आया, ना पे नहीं है आया पेश। क्यों? क्योंकि ना क्या है? ज़मीर है, उसको नहीं देना है आपको पेश। उख्ताया क़द हफ़िज़ता अल क़ुरआन, इसमें उख्ताया में ज़मीर रफ़ा जो आया है हर्फ अलिफ के ज़रिए से आया है, और क़द हफ़िज़ता अल क़ुरआन में तो रफ़ा नज़र ही नहीं आ रहा है, वो महल्लन मरफू है। तो ये जो मरफू होने वाली बात बताए हैं ये वो मुफ़रद होने की सूरत में ही नज़र आने वाला इराब है। मुफ़रद ना हो तो आपको महल्लन मानना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुब्तदा ख़बर के कॉन्सेप्ट में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये समझ जाए किसके बारे में ख़बर दी जा रही है और क्या ख़बर दी जा रही है। लिहाजा यहाँ पे उख्ताया के बारे में, मेरे दोनों बहनों के बारे में ख़बर दे रहे हैं, और हफ़िज़ता अल क़ुरआन के बारे में ख़बर दे रहे हैं। अस्सलातु अला रसूलिल्लाह, दुरूद हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। ये तो खैर अला रसूलिल्लाह जुमले शिबे जुमला है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे ये देखो, अल फल्लाहु यहरुथुल अर्दा, किसान ज़मीन में हल चलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल फल्लाहु के ऊपर तो पेश आया है, यहरुथुल अर्दा इसके ऊपर पेश वेश कुछ भी नहीं है, मुफ्त ख़बर होने की वजह से आने वाला। हाँ, यहरुथु पे पेश आया है क्योंकि वो मुज़ारे है, तो यहरुथुल फल्लाहा। तो इससे हमें इल्म हुआ है कि पेश का ज़ाहिर में होना ज़रूरी नहीं है, महल्लन रफ़ा भी काफ़ी है, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा नंबर पे जाते हैं कि हम उर्दू से अरबी के जुमले देखें थोड़े से, राइट। उर्दू से अरबी के जुमले देखते हैं। अच्छा, दूसरा हिस्सा है मुअल्लिम का, यहाँ सामने पहला हिस्सा नहीं है, इसी में गौर करते हैं। चलिए, अब बताइए, इसमें एडिट नहीं किया जा सकता है। पहला जो जुमला है, तकिया चारपाई पर है, तो इसमें किस चीज़ के बारे में ख़बर दी जा रही है? तकिया के बारे में सर। और क्या खबर दी जा रही है? वो चारपाई के नीचे। नीचे का है, ऊपर है? पर है जी। तो तकिया हो गया मुब्तदा, और चारपाई पर है ये क्या हो गया? खबर। 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 वेरी गुड। अब देखो सेकंड मिसाल में, बैतुल मक़दिस फ़िलिस्तीन में है, ये भी आसानी है। कलम कमीज़ की जेब में है, यहाँ पे मुब्तदा कौन है? कलम है सर। कलम। और कमीज़ की जेब में है, ये क्या है? खबर है। अब देखो बाकी क्या आसान, ये लो। शायद महमूद हस्पताल में है। अब यहाँ पे बताइए किसके बारे में खबर दी जा रही है? महमूद के बारे में। क्या खबर दी जा रही है? अस्पताल के अस्पताल में है बोल के, तो महमूद हो गया मुब्तदा यहाँ पे, और अस्पताल में है क्या हो गया? खबर। वेरी गुड। तो अब आप लोगों को मुब्तदा खबर की जब उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों में पहचान हो गई है, तो अब करने का काम ये रहेगा कि आप इन जो वर्ड्स यहाँ पे आप लिखे, लाइक महमूद के से तो खैर जैसा कि वैसा अरबी बना देंगे आप जी, लेकिन उसके बाद जो है लाइक शायद है, हस्पताल है, इन सब चीज़ों की आपको अरबी तलाश करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इन सब चीज़ों की अरबी तलाश करेंगे, और अरबी तलाश करके आप क्या करेंगे? जुमला बना देंगे। ओके, अभी कुछ रूल समझना है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन किस मुब्तदा है, कौन खबर है, और यही बहुत अहम होता है जुमले के अंदर। क्लियर? जी। वेरी गुड।
किसी को सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछना हो तो. समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो यही आज का लेक्चर रहेगा. नो प्रॉब्लम विद दैट. वाह माशाल्लाह, रहीन बच्चे हैं मेरे, सबको समझ में आ गया. 20 मिनट्स के अंदर मुब्तदा ख़बर का बहुत ही ज़बरदस्त मसला आप लोगों ने कैच कर लिया, वो भी हल्के फुल्के प्रैक्टिकल्स के साथ. डिटेल प्रैक्टिकल हो जब और अच्छे से करोगे. अच्छा देखो, हमने शुरू में बताया था बिल्कुल कि आज के लेक्चर के जुमला या तो इस्मिया रहेगा या तो फ़िअलिया रहेगा. ठीक है. अब जुमला जब इस्मिया होता है तो उसमें जिसके बारे में ख़बर दी जा रही है मुख़बर अन्हु, उसको कहते हैं मुब्तदा, और जो ख़बर दी जा रही है उसको ख़बर ही बोलते हैं. ठीक है. और भी एक नाम है मुख़बर अन्हु को, जो है ना मुस्नद इलैह भी कहते हैं, और ख़बर को मुस्नद भी कहते हैं. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लफ्ज़ है. मुख़बर अन्हु, मुख़बर भी, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है. मुस्नद इलैह और मुस्नद ज़्यादा यूज़ होता है. तो खैर, मुब्तदा मुस्नद इलैह हो गया और ख़बर मुस्नद हो गया. अब बताइए जुमले फ़िअलिया के अंदर मुस्नद इलैह कौन होता है? नहीं समझ में आया? फ़ाइल मुस्नद इलैह होता है, क्योंकि उसी के बारे में ख़बर दी जा रही है. दिमाग लगा कर सुनिए. अरे यार ऊपर लिखा भी ना मुख़बर अन्हु बोल के, तो मुख़बर अन्हु मुस्नद इलैह बाजू बाजू में ऊपर लिखे हुआ हूँ, तो यहाँ पे यहाँ देख के फ़ैसला कर सकते थे. दिमाग कहाँ रख कर सुन रहे सब साथी, यहीं रखिए दिमाग. फिर दूसरा है फ़िअल मुस्नद होगा. ठीक है. जुमले इस्मिया के अंदर मुस्नद इलैह पहले आता है, मुस्नद बाद में आता है. जुमले फ़िअलिया के अंदर मुस्नद पहले आता है, मुस्नद इलैह बाद में आता है. ठीक है. चलिए जी सर. अब हम आगे बढ़ते हैं जी. और जुमले इस्मिया फ़िअलिया के ताल्लुक़ से समझते हैं. देखो, जुमले फ़िअलिया के अंदर सबसे अहम क्या रहता है मालूम है? एक होता है फ़िअल, उसके बाद आता है इसका फ़ाइल, उसके बाद आता है ज़्यादा से ज़्यादा मफ़ऊल. अब ये मफ़ऊल का लाइट मारो अभी फिल वक्त के लिए. फ़ेल और फ़ाइल, इन दो चीज़ों से फ़ेल वजूद में आता है. फ़ेल तो आप लोगों को मालूम है, इससे पहले भी आप कई मरतबा तारीफ़ पढ़ चुके हैं इसम फ़ेल हरफ की, तो फ़ेल छोड़ दीजिए. मसला है फ़ाइल का. फ़ाइल किसको बोलते हैं? फ़ाइल कहते हैं जो उस फ़ेल को एग्जिस्टेंस में ला रहा है, जो उसको वजूद दे रहा है. जैसे नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद किया. तो जितने अफ़आल होते हैं ना, उनका कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता है. आप चलते फिरते मदद को नहीं बता सकते, देखो ये मदद चल कर जा रहा है या जा रही है. आप ये नहीं बोल सकते कि ये देखो खाना जा रहा है. खाना मतलब फ़िअले खाना, दिखने वाला खाना नहीं. आप बोलेंगे देखो वहाँ पे बिरयानी जा रही है, एक आदमी पकड़ कर ले जा रहा है, तो वो वाला नहीं. खाने का अमल वो जा रहा है. आप नहीं बोल सकते ये देखो इल्म जा रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जितने भी अफ़आल होते हैं, हमारी हरकतें होती हैं, ये चीज़ें अर्ज़ है, यानी जिनका मुस्तकिल वजूद नहीं होता है. ठीक है. अब जैसे कि जो मंतिक़ पढ़ चुके हैं सुवम के तलबा, वो जानते हैं कि क़ायम बिज़्ज़ात नहीं है ये. ठीक है. बल्कि क़ायम बिल गैर है. तो फ़ेल जितना भी होता है वो क़ायम बिल गैर होता है, उसका कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता है. कोई फ़ाइल ही उसको दुनिया में वजूद बख्शता है. ठीक है. वो रहीन मिन्नत, फ़ाइल का रहीन मिन्नत होता है. फ़ाइल जी आप मेरे को दुनिया में पैदा कर दिए, शुक्रिया बोल लेते रहता हूँ, फिर बाद में फ़ाइल के ऊपर ही हुकूमत करता हूँ. चलिए, तो ये हो गया हमारे फ़ेल और फ़ाइल. अब हमें इसके अंदर फ़ाइल के बारे में समझना है, क्योंकि जुमले फ़ेलिया के अंदर सबसे बड़ा किरदार फ़ाइल ही का होता है, क्योंकि वही फ़ेल को वजूद बख्श रहा होता है, और फिर वही फ़ाइल मफ़ऊल के ऊपर उस फ़ेल को वजूद में ला रहा होता है. तो मफ़ऊल की बहस हम आगे मंसूबात में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि मरफ़ूआत के अंदर फ़ाइल सबसे अहम है, बल्कि जुमले फ़िअलिया में भी सबसे अहम फ़ाइल है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, फ़ेल अगर मारूफ़ रहा तो फ़ाइल रहता, फ़ेल अगर मजहूल रहा तो नायब फ़ाइल होता है, जो कि एक्चुअल में मफ़ऊल बिही होता है. मफ़ऊल बिही ही एक्चुअल में नायब फ़ाइल होता है. लेकिन जो रूल्स फ़ाइल के हैं वही रूल्स नायब फ़ाइल के हैं. इसीलिए हम नायब फ़ाइल के रूल्स अलग से नहीं बताएंगे, फ़ाइल के रूल्स ही बताएंगे, जिससे आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा. अच्छी बात है. बस ये फ़र्क याद रखना, फ़ेल अगर मारूफ़ है तो फ़ाइल आएगा, फ़ेल अगर मजहूल है तो नायब फ़ाइल आएगा. इसको क्लियरली याद रखना. अब उसके बाद जुमले फ़िअलिया लिख देते हैं हम यहाँ पर, जुमला फ़िअलिया. इस चीज़ में समझने वाली चीज़ सबसे पहले क्या है? फ़ाइल की तारीफ़, जो अभी हमने समझा दी कि फ़ाइल वो है जो फ़ेल को वजूद बख्शता है, जो फ़ेल को वजूद में लाता है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है, इसके ताल्लुक़ से पहली चीज़ थी फ़ाइल की तारीफ़. दूसरी चीज़ है
کہ فاعل مبتدا خبر کے جیسے مرفوع ہوتا ہے. اب یعنی مرفوع ہے تو وہی اعراب بالحرکت کے ذریعے سے ہے تو پیش آتا، اعراب بالحروف کے ذریعے سے ہے تو الف یا واو آ سکتا ہے، اعراب تقدیری ہے تو انہیں سوتے رہتا، آپ کو دکھتا نہیں، دروازے کے اندر رہتا، انہیں خالی مان لینا پڑتا، ہاں اندر فاعل صاحب مرفوع ہے، اٹھے ہوئے ہے بول کے مان لینا پڑتا آپ لوگوں کو. جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ ساتھی غفلت کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہم مان رہے ہیں کہ آپ لوگ غفلت میں نہیں ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں. امید تو یہی ہے کہ کوئی غافل نہیں ہے اور دروازہ بند کر کے بھی آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، تو یہی مان لیا جائے گا. چلیے اب اس کے بعد دیکھیں کہ فاعل کے یہ 2 پوائنٹس آپ کو سمجھنے کے بعد تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ فاعل کی 2 حالتیں ہوتی ہے، کبھی وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے. اس میں ضمیر تو سمجھ میں آ رہا، آپ لوگ ضمیر یاد کر چکے ہیں، تو اس میں ضمیر ہو گیا. اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ظاہر کا مطلب ہے جو اس میں ضمیر نہ ہو. مثال کے طور پر جاء زید، تو یہاں پہ فاعل زید ہے تو اور یہ اس میں ظاہر بولیں گے. کئی کوئی اس میں ظاہر بول رہے ہیں، آپ اس کو کیوں اس میں ظاہر بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیر نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہو گیا وہ. اچھا دوسری طرف رأیت عمرا، میں نے عمرو کو دیکھا، تو یہاں پہ دیکھنے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو یہاں پہ میں کیا ہے؟ ضمیر کی شکل میں آیا ہے، ضمیر کی شکل میں آیا ہے تو فاعل اس میں ضمیر ہے. جاننا چاہیے کہ حاضر اور متکلم ضمیر ہی کی شکل میں آتے ہیں اور غائب جو ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں آتا ہے. سمجھ رہے نا؟ حاضر اور متکلم یہی ضمیر کی شکل میں آتے ہیں، غائب اس میں ظاہر کی شکل میں آتا ہے. چلیے گڈ. اب فاعل کی 2 کیٹیگریز ہم کو سمجھ میں آ گئی. اب یہ 2 سننے کے بعد میں اب یہ سمجھو کہ فعل اور فاعل میں اپنے کو 3 چیزیں سمجھنی ہوتی. یہ 3 چیزیں ہو گئی الگ. اب تعریفات کے قبیل سے مان لینا اس کو. تعریفات یعنی کہ فاعل کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کہ جو فعل کو وجود میں لاتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ایک یونیورسل رول ہے وہ. پھر فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. اور ایک چوتھا رول بھی ایڈ کر لو جو عموماً کتابوں میں نہیں ہے، کچھ کتابوں میں ہی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر فعل سے پہلے آ گیا جیسے زید قام، تو زید کھڑا ہے، تو یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا ہے اور یہ قام فعل ہے. اس کے اندر ایک ہوا ضمیر اپن چیر کے نکالیں گے، اس کو بولیں گے فاعل. اب یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر اس کی خبر بنیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر کی جو ہوا ضمیر رہیں گی وہ ہوا ضمیر مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر مانی جائیں گی. اتنا کئی کو کرتے صاحب، اتنا کیوں کیا جاتا ہے؟ رول اس رول کہ فاعل فعل کے بعد آتا ہے. گورنر صاحب نا جی، عربی انگلش میں جو ہے نا فعل کو گورننگ ورڈ کہا جاتا ہے، تو اور فاعل تو پبلک ہے، تو پبلک گورنر سے آگے نہیں جانے کا. چاہے گورنر کو پبلک نے ہی پیدا کیا ہے، وجود میں لایا ہے، لیکن اس کے باوجود گورنر سے آگے پبلک نہیں جانا. اٹس اے رول. چلیے خیر، یہ رولس نارملی ہے. اب اس کے بعد فعل اور فاعل کے درمیان میں 3 رولس ہمیں سمجھنے ہوتے ہیں. رول نمبر 1، تعداد کے فعل کا واحد تثنیہ جمع لانا. فعل کے افراد، تثنیہ اور جمع سے متعلق رول. مطلب فعل کو کب واحد لائیں گے، فعل کو کب تثنیہ لائیں گے، فعل کو کب جمع لائیں گے. ہے نا؟ آپ لوگ ضمیریں پڑھ چکے ہیں. تو دیکھو اس میں جب اس فاعل حاضر ہے یا متکلم ہے تو وہاں پر تو جو ضمیر ہوتی ہے وہ پیچھے کہیں سینٹنس میں لوٹتی نہیں ہے. اس ضمیر کا مرجع کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے سیدھا سیدھا آپ کے سامنے کے مخاطب ہوتا ہے. لیکن جب ضمیر اس میں غائب کی آپ لا رہے ہیں، ضمیر جب غائب والی لا رہے ہیں، آپ فعل کے اندر غائب کے صیغے استعمال کر رہے ہیں، تو اس ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے پیچھے اس میں ظاہر کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. ایسے دیکھو زید قام بولیں گے آپ، زید قام بولیں گے آپ، تو وہ جو ضمیر ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے اندر کی ہوا ضمیر. لیکن وہی رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو یہ تو کی جو ضمیر ہے کہیں پیچھے نہیں لوٹتی ہے بلکہ آپ کی طرف آ کے بیٹھ جاتی ہے. میں تمہارے پاس آ رہی ہوں کیونکہ میں تمہاری ضمیر ہوں کر کے بول جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ضمیر ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے تو اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں.
چلیے خیر، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ فاعل فعل کو کب واحد تسنیہ جمع لانا. اتنے 14 صیغے یاد کریں نا، وہ گردان سر پہ مارنے کے لیے تھوڑی ہے، استعمال کرنا نا ان کو. تو وہ 14 صیغوں کی تبدیلی کب ہوں گی؟ حاضر اور جمع کے صیغوں میں تو بھائی چھوڑ دو. جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. پہلا رول کیا ہے افراد تسنیہ جمع کے لیے؟ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، یعنی کہ واحد آئے گا. جیسے دیکھو، قام الرجل، قام الرجلان، قام الرجال. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں صورتوں کے اندر ہم نے ضمیر کو کیا کیا ہے، وہ فعل کو واحد ہی لایا ہے. اچھا مذکر ہے بھی تو یہ، مؤنث میں بھی قامت المرأۃ، قامت المرأتان، قامت النساء. اوکے، لیکن وہی دوسرا رول کہ فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد تثنیہ جمع جیسا فعل ہے ویسا آئیں گا. مثال کے طور پر الرجل قام، ٹھیک ہے، الرجلانی اب آئے گا یہاں پر قاما، الرجال قاموا. ایسے ہی المرأۃ قامت، المرأتان قامتا، النساء قمنا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قامت، قامتا، قمنا، قاما، قاما، قاموا، یہ جو فرق آیا ہے کیوں؟ ضمیر فاعل بن رہی ہے جو ہوا ہے یا الف ہے یہ واو ہے، یہاں پہ ہیا ہے یہ الف ہے یا نون ہے، یہ ضمیر فاعل بن رہی ہے تو اس کے حساب سے ہی لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ جی سر. جی. تو پہلا رول تھا کہ فعل کو واحد تسنیہ جمع لانے کا کیا ہے، تو بتایا گیا کہ فعل اس میں ظاہر ہے تو فاعل ہمیشہ مفرد آئے گا، اور فعل اگر اس میں ضمیر ہے تو فاعل فعل فاعل کے مطابق آئیں گا. تھوڑا پریکٹیکل دیکھ لیو اس کا ایک رول کا، اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو فاعل کی نائب فاعل کی ویسے 32 پیج نمبر پر ہے اس کتاب میں. اچھی کتاب ہے یہ پریکٹیکلز کے لیے. جی اب دیکھیے آپ لوگ، سکت ابراہیم، رول کیا تھا؟ فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد آئے گا. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، فاعل ابراہیم ہے تو فعل کیا آیا ہے؟ مفرد آیا ہے. سیم فریحہ آیا ہے. اذکر اللہ، تم سب اللہ کا ذکر کرو. یہاں پہ تم سب ضمیر فاعل ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، فاعل جب جمع ہے تو فعل کو بھی جمع لایا گیا. ٹھیک ہے، یہاں کی مثالوں میں کوئی ایسی مثال، ہاں دیکھیے، المسلمون یکرمون، اگرچہ یکرمون فعل مجہول ہے، نائب فاعل والا معاملہ ہے، لیکن بہرحال دونوں کا رول ایک ہی ہے. المسلمون یہ مبتدا ہے، یکرمون میں فاعل نائب فاعل جمع لایا گیا ہے. کیوں جمع لایا گیا ہے؟ کیونکہ نائب فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع کا لایا گیا ہے. ایسے المسلمون ذهبوا، ذهبوا میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کیونکہ فاعل بھی جمع ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہے اور جو جمع کی ہے، ضمیر ہے اور وہ جمع کی ضمیر ہے، اسی لیے. کلیئر؟ جی سر. اچھا، تو یہاں آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا کون سا رول کہ فعل کو واحد تسنیہ جمع کب لانا ہے. فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. فاعل اگر ضمیر ہے تو فعل کو اس کے حساب سے آپ کو تبدیل کرنا ہے. کلیئر؟ جی سر. چلیے، ایک رول ہو گیا اور 2 رولز باقی ہے. ہاف این آور ہوا ہے، آئی تھنک 2 رولز ہم پڑھ لیں گے ابھی. دوسرا رول ہے جنس مذکر مؤنث لانے والا. آپ لوگوں نے 14 ضمیریں پڑھی ہے. اب 14 ضمیروں کے اندر 14 صیغے پڑے ہیں، مذکر والے صیغے بھی ہے اس کے اندر، مؤنث والے صیغے بھی ہے اس کے اندر. تو کب مذکر والا صیغہ لانا ہے، کب مؤنث والا صیغہ لانا ہے، یہ ہے رول. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں سمجھ لو آپ لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤنث کب لانا ہے وہ ہم بتا دیں گے، اس کے علاوہ ہر ٹائم پہ مذکر لانا ہے.
ٹھیک ہے، مؤنث کب لانا ہے وہ بتا دیا جائے گا، اس کے علاوہ ہمیشہ مذکر لانا ہے۔ تو دو شکلوں میں فعل کو مؤنث لانا لازم ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی شکل کے اندر 3 کنڈیشنز ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو یعنی کہ ضمیر نہ ہو، کنڈیشن نمبر 2 مؤنث حقیقی ہو۔ مؤنث حقیقی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کے اپوزٹ میں مرد آ سکتا ہو، نر جاندار آ سکتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ ناقتن اونٹنی ہے، ٹھیک ہے، اپوزٹ میں اونٹ جمل آ سکتا ہے، امراتن عورت ہے کیونکہ اپوزٹ میں رجل مرد آ سکتا ہے، تو یہ مؤنث حقیقی۔ اور فصل نہ ہو، فعل و فاعل کے بیچ میں فصل نہ ہو، یعنی کہ فعل اور فاعل دونوں لگ کر آئے ہوں، ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، قامت المرأۃ، فاعل اس میں ظاہر ہے، مؤنث حقیقی ہے، اور فعل و فاعل میں فصل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں اوپر کے رول کے حساب سے قامت ہی رہے گا، یہاں پہ چاہے یہ تثنیہ ہے، واحد ہے، جمع ہے، المرأۃ، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے، فعل تو مفرد ہی آئیں گا لیکن مؤنث آئیں گا کیونکہ یہ مؤنث حقیقی والا لفظ ہے اور دونوں میں فصل بھی نہیں ہے۔ چلیے، یہ ہو گیا رول لازم ہونے کی پہلی شکل۔ دوسری شکل کیا ہے؟ فاعل مؤنث کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو۔ مطلب کیا ہے؟ فاعل اس میں ضمیر ہے اور وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے کسی نہ کسی پیچھے کے لفظ کی طرف لوٹے گی نا، وہ لوٹنے کی جگہ اس کی مؤنث والی ہو۔ اب وہ مؤنث حقیقی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، ڈزنٹ میٹر، بس مؤنث رہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر المرأۃ قامت، یا پھر الشمس طلعت۔ الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ شمس کا کوئی مرد نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ کلیئر؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیے، اچھی بات ہے۔ تو یہ دو صورتوں میں ہمیں فاعل کو فعل کو کیا کرنا ہے؟ لازماً کیا لانا ہے؟ مؤنث لانا ہے۔ اب 3 صورتوں میں مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں آپ، جوازی ہے وہ، یعنی کہ لائے تو لاؤ، نہیں تو مذکر لانا مذکر لاؤ، مؤنث لانا تو مؤنث لاؤ، آپ کی مرضی بھائی، ہم چھوڑ دے رہے ہیں آپ کو۔ پہلی کیا صورت ہے؟ وہی یہ جو پہلی جو شکل لازم والی ہے اس میں 3 رولز لگائے نا، وہ رولز ٹوٹنے پر ہے۔ پہلا رول اس میں ظاہر نہیں، اس میں ضمیر ہے، تب تو دوسری شکل بن گئی وہ لازم والی، مؤنث حقیقی کی شکل ہوتی ہے۔ دیکھو، فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو لیکن فصل ہو، فعل و فاعل میں فصل ہو۔ جیسے قرأ، کتاب میں پڑھے ہوئے آپ لوگ، قرأت الیوم زینب، دیکھ رہے آپ، فاعل اس میں ظاہر ہے، مؤنث حقیقی ہے، لیکن بیچ میں الیوم آنے کی وجہ سے آپ قرأ الیوم زینب بھی کہہ سکتے ہیں، قرأت الیوم زینب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ جی سر۔ ویری گڈ، پہلی شکل یہ ہو گئی۔ اب دوسری شکل ہے جوازی صورت کی کہ فاعل اس میں ظاہر ہو لیکن مؤنث غیر حقیقی ہو، تو اس وقت میں بھی آپ کو مذکر مؤنث لانے کا اختیار ہوگا۔ جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس، کیونکہ الشمس کوئی مؤنث غیر حقیقی ہے، اس میں ظاہر ہے، اس میں بھی آپ کو اختیار ہو جائے۔ تیسری شکل ہے کیا؟ کہ فاعل جمع مکسر مذکر ہو۔ جمع مکسر مؤنث ہے تو ہر حال میں مؤنث ہی چلانا پڑتا، اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں پہ جمع مکسر مذکر ہو، تو اس وقت میں آپ پھر فار ایگزامپل قام الرجال، یا ایسے ہی قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ مبتدا خبر کے اندر بھی یہ رول لگے گا، تو الرجال قائمون، الرجال قائمون، یا ایسے ہی قائمتن، دونوں بول سکتے ہیں آپ لوگ۔
کیونکہ جب جمع مکسر ہے تو اس میں آپ کو آپشن مل جاتا جمع مکسر واحد مؤنث لا لو یا پھر جمع مذکر لاؤ. کلیئر؟ جی سر. اور ایک چوتھا آخری رول پلیز جوازی والا. چوتھا اور آخری رول جوازی والا وہ کیا ہے کہ فاعل ضمیر ہے یا یہ کہہ لو کہ فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے. فاعل جمع مکسر مذکر. ابھی یہاں پہ پڑھے تھے جمع مکسر مذکر، اس میں ظاہر ہونا بلکہ اوپر پڑھے تھے 3rd نمبر میں. یہاں پہ جمع مکسر مذکر کی طرف لوٹنے والی ضمیر. اس میں فرق کیا ہوتا معلوم ہے کہ یہاں پہ جمع واحد مذکر لا سکتے ہیں فاعلہ اوپر تیسری والی شکل میں، اور واحد مؤنث لا سکتے تھے. لیکن یہاں چوتھی والی شکل میں کیا کرنا پڑے گا، یا تو آپ کو الرجال قوموا بولنا پڑے گا، یہ جمع مذکر ہو گیا، یا الرجال قومت واحد مؤنث. جمع مذکر یا واحد مؤنث لانا ہے آپ. ٹھیک ہے، اوپر کیا تھا قوم الرجال قومت الرجال، واحد مذکر تھا سیدھا سیدھا واحد مؤنث. نیچے کیا ہے الرجال قاموا جمع مذکر ہے. کیوں جمع مذکر ہے؟ کیونکہ فاعل ہم لوگ ابھی رول نمبر پہلا جو مسئلہ پڑھے تھے اس میں پڑھے تھے کہ فاعل جب اس میں ضمیر ہو تو فعل اور فاعل میں مطابقت ضروری ہے. تو فاعل یہاں پر اس میں ضمیر ہے، قاموا جمع مذکر کی ضمیر ہے کیونکہ فاعل جمع مذکر ضمیر بن رہا ہے. جب ضمیر ہے تو جمع لانا پڑے گا فعل بھی. کلیئر؟ جی سر. تو ہم نے پہلا رول کیا پڑھا آج کے لیسن میں، فعل کو کب ماہد تثنیہ جمع لانا. ٹھیک ہے، پڑھے تھے ہم ظاہر ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا، ضمیر ہے تو لانا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا کہ فعل کو مؤنث لانا کب ضروری ہے، اور ہم نے اس میں 2 شکلیں بتائی گئی. تیسرا رول ہم نے پڑھا فعل کو مؤنث لانا کب جائز ہے، اس کی 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہے. اب ایک آخری رول بچا ہوا ہے. اچھا یہ والی وہ کیا ہے کہ بھائی فعل کو فعل لانا، پھر فاعل لانا، پھر مفعول لانا. ٹھیک ہے، یہی رول ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مفعول فعل اور فاعل کے بیچ میں آ جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی مفعول تو فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، تو وہ مفعول کے نخرے ہیں. تو وہ زیادہ پریشان کرنے والی بحث نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو ابھی ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم لوگ پریکٹیکلز کر رہے ہیں نا. تو جو ضروری بحثیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، جس سے اعراب پہ فرق پڑتا ہے، وہ سمجھنا ہے. ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے. ابھی جو ہم نے لیسن پڑھا ہے کہ فاعل کو، ابھی وہ لیسن کی جو تھا ضمیر اور فعل کو واحد تثنیہ جمع کا، تو ہم نے سمجھ لیا تھا پریکٹیکلز میں مثالوں میں. اب یہاں مذکر مؤنث والا بھی آپ لوگ تھوڑا سا 1-2-4 مثالیں دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم کلاس ختم کر دیں گے. اوکے، دیکھیں ابھی قومت الرجال فاعل جمع مکسر مذکر ہے، جمع مکسر مذکر ہے تو قومت الرجال بھی بول سکتے ہیں اور قوم الرجال بھی بول سکتے تھے یہاں پہ، رائٹ؟ جی سر. اچھا، جمع مکسر رہنا، خالی مذکر کی کنڈیشن نہیں ہے، جمع مکسر رہنا ہے. اسی لیے دیکھیں قال نسوۃ بھی آیا ہے، قال نسوۃ بھی آیا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے، دیکھ لیجئے اس میں ضمیر نہیں ہے. اگر اس میں ضمیر رہتا تو النسوۃ قمنا ہی بولنا ضروری ہوتا تھا. اچھا، اسی طریقے سے اور مثالیں ہم دیکھیں. دیکھیں انتی تشربینا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل ضمیر ہے، حاضر کی ہی صحیح لیکن ضمیر ہے. تو جب فاعل ضمیر ہے تو فعل کو مؤنث لایا گیا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اوتیات ید السارقی، یہاں پر دیکھیں یدن ہاتھ، یہ جو ہے نا مؤنث سماعی ہے. یدن کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. تو فاعل اس میں ظاہر ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، تو یہاں پہ قطعت بھی بول سکتے ہیں آپ، قطع بھی بول سکتے ہیں آپ، رائٹ؟ جی سر. تو یہاں پہ مذکر مؤنث والی مثالیں کم دی گئی ہیں. چلو خیر کوئی بات نہیں ان مثالوں کے بعد. اچھا، ابھی آپ لوگوں کو ہوم ورک کیا رہیں گا؟ پہلا کام آپ لوگوں کے لیے رہیں گا وہ معلم الانشاء میں سے ہم کیا کریں گے، آپ حضرات کو مبتدا خبر والی تمرین دیں گے. تو عربی سے اردو والی بھی، اردو سے عربی والی بھی، آپ لوگوں کو اعراب بھی لگانا ہے اس پہ اور ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے.
تاکہ آپ لوگوں کے لیے مبتدا خبر مضبوط ہو جائے. اور فعل فاعل والی تمرینوں کے اندر بھی ہم معلم الانشاء ہی سے دیں گے. فعل فاعل کی تمرینات جس میں آپ اردو سے عربی بھی بنائیں گے, عربی سے اردو بھی بنائیں گے. تو اوور آل 4 لیسنس کے آپ لوگوں کو 4 جو تمرینات ہے آپ لوگوں کو کر کے بھیجنے رہیں گے وہ, اوکے, تاکہ آپ لوگ مرفوعات کے اندر پرفیکٹ ہو جائے. اچھا یاد رہے, جو حال فاعل کا ہے گرامیٹیکلی وہی حال نائب فاعل کا بھی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مبتدا خبر آپ نے پڑھا یہی سیم ٹو سیم رولز اپلائی ہوں گے حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے بارے میں, افعال ناقصہ کے اسم و خبر کے بارے میں, لائن فی جنس کے اسم و خبر کے بارے میں, ما ولا مشابہ بلیسا کے اسم و خبر کے بارے میں. بس کیا رولز تھے مبتدا خبر کے؟ زیادہ تو رولز تھے ہی نہیں. مبتدا کا معرفہ ہونا یا نکرہ مخصوصہ ہونا, خبر اگر مفرد ہے تو تعداد اور جنس میں مبتدا خبر کا سیم ہونا, جملہ ہے تو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یہی رولز. وہ جو رول تھا مرفوع ہونے کا, وہ مرفوع ہونے کا رول ٹوٹ جائے گا, کیونکہ حروف مشبہ بالفعل یا افعال ناقصہ وغیرہ ان کو نواسخ کہتے ہیں. یہ اپنا عمل دکھاتے ہیں, تو ان کا جو عمل ہے اسم کو نصب دینا, خبر کو رفع دینا, یا اسم کو رفع دینا, خبر کو نصب دینا, یہ رولز اپلائی کریں گے. ادر دین جس بقیہ معرفہ نکرہ مخصوصہ یا خبر کا مفرد جملہ ہونے کی حیثیت سے جو رول ہے یہ تو سیم ہوتا ہے. تو اوور آل آپ لوگوں نے ابھی اگر توجہ سے سنا ہے تو آپ نے پورے مرفوعات کا لیسن کمپلیٹ کر لیا. اب نیکسٹ ویک تک آنے سے پہلے ایک تو یہ تمرینات جو ہم بھیجیں گے وہ کر کے لانا ہے آپ لوگوں کو. دوسری چیز آپ لوگوں کو جو کرنی ہے وہ ہے کہ نیکسٹ منصوبات کے لیسنس کو دیکھ کے آنے کا ہے آپ لوگ. منصوبات کے لیسن کے اندر آپ لوگ کیا دیکھ کے آئیں گے؟ منصوبات کے لیسن کے اندر آپ لوگ مفعول بھی کی پوری ڈیٹیل بحث, یا یہ کہہ لو کہ مفاعل خمسہ, 5 مفعولوں کو ڈیٹیل میں دیکھ کر آؤ. 5 مفعولوں کی بحث کو ڈیٹیل میں دیکھ کر آئیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حال تمیز مستثنیٰ ایک ویک میں ہو جائے گا. ابھی مفعولوں کو پڑھ لیں گے نیکسٹ ویک میں, پھر حال تمیز مستثنیٰ ایک ویک میں پڑھ لیں گے, پھر توابع پڑھ لیں گے. بس اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے بعد 3 ہفتے ہے, یہ 3 ہفتوں کے بعد یعنی کہ دسمبر ختم سے پہلے آپ لوگوں کی تمرینات ہو جائیں گی. جنوری کے اندر کچھ عربی کانٹینٹ ہم دیں گے, اس کے اندر آپ لوگوں کو اعراب لگانا رہے گا, پہچاننا رہے گا. اس کو ہم ساتھ میں بیٹھ کے ہی کریں گے کلاس میں, جیسے بھی یہ کلاس ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی گرامر میں مضبوط کر دے, اپنی کتاب سمجھنے والا بنا دے. آمین.